معصوم فرماتے ہیں، دیکھیے نا ہم بڑے بڑے ثوابوں کے پیچھے ہوتے ہیں. میں نے اس دن شاید کسی مجلس میں بتایا تھا، فرماتے ہیں جو 1 گھنٹہ، یہ مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو 1 گھنٹہ کچھ آپ کے نیچر کے رولز ہیں، اگر ان کو مینٹین کرو گے گھروں میں تو سب سے بڑا تو عابد بن سکتا ہے، سب سے بڑا زاہد بن سکتا ہے. کہ اگر دیکھنا ہو نا مولوی متقی ہے کہ نہیں، دیکھو اس کی بیوی اس سے راضی ہے کہ نہیں. ہمارے استاد اخلاق فرماتے تھے گھر والے راضی تو خدا راضی. اگر میں ایک بچے کو، بیوی کو، بہن کو، باپ کو، ماں کو راضی نہیں کر پا رہا تو میں خدا کو راضی کیسے؟ کم از کم اپنے حق تو پورے کر. وہ جیسے حق پورے کرے گا وہ تمہاری زندگی کے اندر جتنے خلا ہیں، اسپیسز ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ فل ہو جائیں گے. فرمایا 1 گھنٹہ 1 آور جو انسان اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہے. اب یہ نہیں اس 1 آور میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، سمپل سا 1 آور. ہاں اس میں آپ چائے بھی پی رہے ہو، ٹانگیں بھی سیدھی کی ہوئی ہیں، ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے، اور اپنی فیملی کے ساتھ 1 آور گزارے بڑا ریلیکس ہو کے اپنے گھر میں. فرماتے ہیں اس 1 آور گزارنے کا ثواب یہ ہے، اس طرح 1 گھنٹہ ہے جس طرح یہ خانہ خدا کعبے کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو. اعتکاف کا ثواب ہے بندہ جو 1 گھنٹہ اپنے گھر کے اندر گزارتا ہے. آج سوال یہ کیا میں وہ ٹائم دیتا ہوں؟ فرمایا کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں اپنے بچوں کو، چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ اسے چوما کرو، کہ اس کا ثواب 500 سال عبادت کرنے کے برابر ہے. فری میں خدا ثواب دے رہا ہے. فرمایا جو اپنے محرم رشتے کو خوش کرے، خوشیاں دے اپنے محرم رشتے کو، محرم بھائی، خالہ، پھپھو، بہن، بیوی، بچی، یہ محرم رشتے ہیں آپ کے، جو ان کو خوشیاں دیتا ہے، فرمایا وہ کئی دن روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے. اب ہوتا کیا ہے، میں اس بچے کو، اس بچی کو گھر میں پیار نہیں دیتا. فون آتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، خواتین کے فون آتے ہیں، بچوں کے فون آتے ہیں، زندگیاں تباہ اور برباد ہونے کی طرف جاتی ہیں. کیونکہ اب ایک بچی ہے گھر میں جوان ہوتی ہے، اس کا باپ روڈ طبیعت ہے، ہمیشہ اس کے چہرے پہ سیریسنس ہے. مولا فرماتے ہیں علی والے کے چہرے پہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو اگر کسی کو $1 صدقہ نہیں دے سکتا نا، اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرایا کر. یہ تمہاری ہنسی اس کے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے؟ خوشی پیدا کرتی ہے. معصوم فرماتے شوہر جب گھر میں آئے تو بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. یہ جیسے اس کے چہرے کو دیکھے اس کی ساری تھکاوٹ اتر جائے. یعنی جیسے گھر میں آئے. پیار اور محبت میں میرے چھٹے ماں فرماتے پہل عورت کو کرنی چاہیے. یہ بولے کہ مولانا مجھے شرم آتی، نہیں، معصومین کا فرمان ہے. مرد تھکا ہوا ٹوٹا ہوا بزنس سے آتا ہے، پہل کسے کرنی ہے؟ خاتون کو کرنی ہے اپنے شوہر کی طرف. فرمایا جیس یہ نہیں کہا کہ مرد گھر میں ہے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے پھول کی طرح، نہیں، عورت کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہونا چاہیے، تاکہ جیسے گھر میں آئے اس کو ایک پازیٹیو انرجی ملے. یہ جیسے اپنی بیوی کو دیکھے اس کے سارے درد، اس کے ساری باہر کی پریشانیاں کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. اور اس مسکراہٹ کے بدلے میں خدا اس شوہر کے دل میں تمہاری محبت کو ڈال دیتا ہے. اب ہوتا کیا؟ یہ نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست نے مشہد کے رہنے والے، ایک خاتون نے UK سے فون کیا کہ مولانا آپ فلاں مولانا کو جانتے؟ میں نے کہا دور دور سے واقفیت ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ مولانا ان کے دم درود میں بڑا اثر ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا اور مولانا نے میرے پاس ایک چیز بھیجی اور اس کے بعد تو ماشاءاللہ گھر میں بڑا محبت کا ماحول ہے. میں نے کہا کیا بھیجا؟ کہ مولانا چینی بھیجی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اب مجھے پتا ہے سائیکولوجیکلی پوائنٹ تھا. میں نے کہا چینی کس لیے؟ کہ مولانا بولا کہ شوہر کو چائے وائے میں ملا کے پلاؤ، بے تحاشا محبت ہو جائے گی. میں نے کہا بندے خدا کتنا دیا تم نے؟ کہ مولانا 500 پاؤنڈ. اب 2 ہی مولوی زندہ رہ پاتے ہیں، ایک مجلس والا، دوسرا تعویذ والا. دوسرا جو بیچارہ ہے وہ تو ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. میں نے کہا 500 پاؤنڈ، ایک آدھا کلو چینی کے. اب میں نے اس سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو اگر تو فرامین اہل بیت پہ عمل کرتی تو چینی کی ضرورت مثلا نہ پڑتی. پہلے تو خود کو صحیح کر. اگر سب کچھ انسان کر رہا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہیلے وسیلے ہوتے ہیں. میں نے کہا یقیناً مولانا نے پوچھا ہوگا تمہارے شوہر کو کیا پسند ہے؟ کہاں کیا بولا؟ کہا چائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا چینی ختم ہو گئی پھر کیا کرو گی؟ کہ مولانا پھر اور چینی ایران سے منگواؤں گی. میں نے کہا بندے خدا پھر یقیناً یہ بولا ہوگا کہ شوہر کو یہ تقریباً دن میں 3-4 بار تمہیں چائے کیا کرنی ہے؟ پلانی ہے. میں نے کہا اب دیکھ سائیکولوجیکلی ایفیکٹ کیا ہے. ایفیکٹ یہ ہے کہ پہلے تمہارا شوہر تھکا ہوا ٹوٹا ہوا گھر آتا تھا، اسے 10 بار بولنا پڑتا تھا کہ بھائی میرے لیے 1 چائے کا کپ لاؤ، سر میں درد ہے. تم کبھی بچوں میں، کبھی گھر میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن اب مولانا کے کہنے پر
اس نے تجھے بولا ہے جیسے آئے چینی کا چائے کا کپ پہلے سے تیار ہے، اسے بیچارے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بھی سوچتا ہوگا اتنی نیک کب سے بن گئی کہ میرے بولنے سے پہلے چائے کا کپ تیار ہے. ہر بیوی کی بدتمیزی پہ صبر کرتا ہے، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. کہ میں تو ایمان کما رہا ہوں، میں تو جنت کما رہا ہوں. تو مجلس پڑھی تو مومن اٹھ کے آیا کہ مولانا بیوی کی بدتمیزی پہ صبر کرنا یہ ایمان ہے. کہا میری بیوی تو بدتمیز ہے ہی نہیں، تو میں پھر کیسے ثواب کماؤں؟ میں نے کہا مولا کا دوسرا فرمان بھی، اگر شوہر برا یا بیوی بری بندہ صبر کرتا ہے تو ایمان کا آدھا حصہ، اگر اچھی ہے شکر کرتا ہے تو یہ بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے. دونوں چیزیں ہیں. زندگی 100%